بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان دنوں میں ایک شخص جس کو آپ یہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس شخص کا نام ہے عامر قذافی المہدی۔ یہ شخص لیبیا کا رہنے والا ہے اور یہ شخص اپنے گھر سے حج کرنے کے ارادے سے نکلا، اپنے قافلے کے ساتھ پہنچا۔ جب ایئرپورٹ پر پہنچا تو وہاں پر دیکھا گیا کہ وہاں پر اس کے پاسپورٹ کے اندر، اس کے کاغذات کے اندر کچھ کمی محسوس ہوئی، یا اس کے سرنیم کو لے کر بتایا جا رہا ہے کہ اس کے سرنیم کے اندر قذافی لگا ہوا تھا۔ اس لیے ایئرپورٹ والوں کے خدام نے وہاں پر اس کو روک لیا اور کہا تھا کہ تم ابھی سائڈ سے ہٹ جاؤ، پہلے جو دیگر حجاج کرام ہیں ان کو پہلے اندر جانے دیا جائے، اور اس بندے کو کہا گیا کہ تمہارے کاغذات دستاویز کے اندر کچھ کمیاں ہیں، لہٰذا ان کمیوں کی بنا پر ہم تمہیں سفر کرنے کے لیے یہاں سے روانہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس بندے کو وہاں سے منع کر دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کتنا مستحکم ہے، کتنا محکم ہے، اور اس نے اللہ رب العزت پر کتنا مضبوط یقین کیا ہوا ہے۔ اس بندے کو جب منع کیا گیا تو یہ بندہ گھبرایا نہیں، بلکہ یہ بندہ تھوڑا افسردہ ضرور ہوا، لیکن اسے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ تھا کہ جس رب نے مجھے گھر سے یہاں تک پہنچا دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہاں سے نا امید نہیں فرمائے گا، مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ اور یہ بندہ وہیں ایئرپورٹ پر بیٹھا رہا اور لوگوں سے کہتا رہا کہ میرے لیے کچھ کیا جائے، میری مدد کی جائے، یہ کمیاں جو ہے یہ بعد میں ٹھیک کرا لوں گا، درست کرا لوں گا، لہٰذا مجھے آج نہیں روکا جائے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ بندہ ایئرپورٹ پر وہیں پر بیٹھا رہا، اور بیٹھے بیٹھے جو ہے کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر قدرت ظاہر ہوئی۔ جس فلائٹ کے اندر اس کے تمام قافلے والے، تمام ساتھی، تمام رفیقان بیٹھ کر کے روانہ ہوئے تھے، اور وہاں سے فلائٹ وہ ٹیک آف بھی کر گیا تھا، اڑ گیا تھا، لیکن راستے میں جانے کے بعد اس فلائٹ کے اندر کچھ تکنیکی خرابی ہوئی، تو اس پائلٹ نے ایئرپورٹ پر فون کیا، کال کیا اور کہا کہ ہمارے فلائٹ کے اندر کچھ تکنیکی خرابی ہے، لہٰذا ہمیں دوبارہ اپنے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا پڑے گا۔ جب اس پائلٹ نے دوبارہ اس ایئرپورٹ پر، لیبیا کے ایئرپورٹ پر جب لینڈ کیا، تو دیگر جو کارکنان تھے انہوں نے پائلٹ سے بات کی اور کہا تھا کہ ہمارے حاجیوں میں سے ایک حاجی، ایک مسافر باقی رہ گیا ہے، لہٰذا اسے جو ہے اپنے فلائٹ کے اندر داخل کر لیا جائے۔ لیکن اس پائلٹ نے کہا کہ میں اس بندے کو داخل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک انسان کے لیے میں زیادہ وقت کو ضائع نہیں کر سکتا، ہم آلریڈی پہلے سے ہی بہت زیادہ ہم لیٹ ہو چکے ہیں، تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہماری فلائٹ لیٹ ہو چکی ہے۔ اب اگر اس بندے کو لیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے دروازہ کھولنا، پھر سیڑھیوں کا لانا، اور اس میں کافی وقت گزر جائے گا، اس لیے پائلٹ نے اس کو منع کر دیا۔ لیکن لہٰذا اس فلائٹ کے اندر جو خرابیاں تھیں انہیں درست فرمایا گیا، ٹھیک کیا گیا۔ اب دوبارہ پھر سے یہ پائلٹ نے اس جہاز کو اڑایا اور یہ ٹیک آف کر گیا، اڑ گیا، لیکن پھر دوبارہ جانے کے بعد اس فلائٹ کے اندر، اس جہاز کے اندر پھر خرابیاں واقع ہوئیں۔ پھر اس نے فون کیا کہ ہم دوبارہ پھر سے لینڈ کر رہے ہیں اور اس جہاز کے اندر کچھ خرابیاں ہمیں پھر سے محسوس ہوتی ہیں، لہٰذا دوبارہ پھر سے لیبیا کے ایئرپورٹ پر وہاں پر ٹیک آف کیا گیا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اب یہاں پر پائلٹ اترا اور اس نے اعلان کیا اور خدا کی قسم کھا کر کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب تک عامر قذافی المہدی اس فلائٹ کے اندر، جہاز کے اندر نہیں بیٹھے گا تب تک ہمارا جہاز آگے نہیں بڑھ سکتا، لہٰذا خصوصی طور پر اس کو پھر بلایا گیا۔ اور آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس بندے کی پھر خوشی کا عالم کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے راستوں کو ہموار فرما دیا کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ کچھ چہرے زمین پر ایسے ہوتے ہیں کہ زمین والے انہیں ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور عرش پر وہ چہرے بہت زیادہ محبوب اور مقبول ہوا کرتے ہیں۔ اور کہنے والے نے یہ بھی کہا تھا کہ جسے زمین والے جو ہے مایوس کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اگر بھروسہ ہو تو پھر اللہ رب العزت اسے مایوس نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کے لیے یہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر کوئی بھروسہ کرے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ناممکنات میں سے ممکنات میں لے کر اس بندے کو آتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہو اور یقین مضبوط ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ناممکن کاموں کو اس کے لیے ممکن بنا دیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ذات پر مکمل طور پر بھروسہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار نمرود کے اندر بھی انہیں محفوظ رکھا تھا۔ جب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کنویں سے نکال کر مصر کے تخت کا بادشاہ بنایا تھا۔
جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دریا کے اندر راستے بنا کر دیے تھے۔ جب حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ذات پر محکم اور مستحکم بھروسہ توکل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے انہیں زندہ نکالا تھا۔ یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب دعائیں ایڑیاں رگڑتی ہیں نا تو پھر قبولیت کے چشمے کے اندر تلاطم پیدا ضرور ہوتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے رب کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا سیکھیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جب انسان مکمل بھروسہ کر لیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کے لیے وہاں سے دروازے کھولتا ہے اور وہاں سے راستے نکالتا ہے کہ جہاں سے پھر کسی انسان کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا، جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں اور تصور نہیں کرتا۔ یہ بظاہر میں آپ کو بہت پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ یہ اسی 2025 میں جانے والے حجاج کرام کے قافلوں کی بات ہے کہ جس میں لیبیا کا ایک شخص عامر القذافی المہدی نام سے جو بندہ، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے ذات پر توکل کرنے والے بندوں کے لیے اس میں درس دیا، سبق دیا کہ اگر جو اللہ کی ذات پر مکمل طور پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں مایوس نہیں چھوڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک واقعہ حضرت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے تعلق سے آتا ہے کہ جب میرے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حج کرنے کے ارادے سے نکلے تھے نا، اور جب اعلان کیا گیا کہ فلاں 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 جو ہے جہاز کے اندر داخل ہو جائے، امام اہل سنت والجماعت کے چونکہ ایک حج ہو چکا تھا تو آپ کی والدہ اور آپ کے بھائی علامہ حسن رضا خان، ان کا نام اس بار جو ہے اعلیٰ امام احمد رضا نے کہا تھا کہ مجھ پر ایک حج فرض تھا، میں وہ کر چکا، لہٰذا اب میرے بھائی علامہ حسن اب یہ حج پر تشریف لے کر کے جائیں۔ اور وہاں پر آپ کی والدہ اور علامہ حسن رضا حسن آپ جو ہے وہاں پر تشریف لے کر گئے اور آپ پانی والے جہاز پر جو ہے سوار ہو چکے تھے، لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا دل مچل رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ مدینے والے آقا یہ بات جان رہے تھے کہ میرا محب، مجھ سے محبت کرنے والا ہند کا حسان اور امام احمد رضا خان جو ہے میرے بارگاہ میں حاضری کے لیے تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کیسے انتظام فرمایا؟ امام احمد رضا اپنے گھر پر تشریف فرما ہے اور آپ کے بھائی علامہ حسن رضا حسن جو ہے جہاز کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، لیکن جب والدہ نے دیکھا نا کہ میرا بیٹا امام احمد رضا جو ہے یہ مچل رہا ہے، دل تو اس کا بھی ہو رہا ہے کہ یہ جائے، تو پھر یہ کیا گیا کہ والدہ نے پھر اجازت دی اور کہا بیٹا میں تمہاری طلب کو دیکھ رہی ہوں، جب میں ایک والدہ ہو کر تمہاری طلب کو محسوس کر سکتی ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری میں طلب کو کیسے نہ دیکھتا ہو، پھر مدینے والے آقا تمہاری اس طلب کو کیسے نہ دیکھتے ہوں۔ جاؤ میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتی ہوں کہ تم بھی جو ہے اپنے بھائی علامہ حسن رضا حسن کے ساتھ جاؤ اور جو ہے جہاز پر جا کر سوار ہو اور ارکان حج ادا کرو، اپنے آقا و مولا حضور کی بارگاہ میں حاضری دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر جب جہاز پر جب سوار ہوئے، جب پانی کے اندر پہنچے اور جب بیچ سمندر کے اندر پہنچے تو جب جہاز کے اندر جو ہے جب تلاطم پیدا ہوئے، سمندر کے اندر جب طوفان اٹھا تو اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو ہے اب جہاز جو ہمارا جو ہے بھور کے اندر پھنس چکا ہے اور اب یہاں سے بچنا مشکل ہے، لہذا تمام لوگ دعا کریں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اس جہاز کے اندر جلوہ گر تھے۔ جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ پورے جہاز کے جتنے حجاج کرام ہیں، جتنے حاجی لوگ ہیں، تمام پریشان ہیں، تمام کی جو ہے دلوں کی کیفیت جو ہے پریشان ہو رہے ہیں، اور آپ اتنے پرسکون کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے آقا مولا حضور کی ذات پر بڑا بھروسہ ہے، بڑا توکل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی سفر پر نکلے اور دعائے سفر پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمام حادثات سے اس کو محفوظ کرتا ہے۔ تو جب میں اس جہاز پر سوار ہوا تھا اس وقت میں نے سفر کی دعا پڑھ لی تھی، اور اب میرا یقین ہے، یہ میرا اعتماد ہے، یہ میرا توکل ہے، یہ میرا بھروسہ ہے کہ جب میں نے سفر کی دعا پڑھ لی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں حادثات سے بچائے گا، ہمیں سفر کی مشکلات سے پھر ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور یہی یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس توکل، اس بھروسے کے سبب اور اس یقین کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے جہاز کو جو ہے اس بھور سے نکالا اور با خیر و عافیت آپ جو ہے حرمین شریفین تک تشریف لے کر گئے تھے۔ اور میرے امام نے پھر وہاں پر ایک شعر بھی پڑھا تھا کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب یا رسول اللہ، کشتی تم ہی پہ چھوڑی اور لنگر اٹھا دیے ہیں۔ یہ امام کا عشق تھا، یہ امام کی محبت تھی، امام کا توکل، بھروسہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھا کہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ بلایا جب آپ نے ہے، جب آپ نے اس غلام کو بلایا ہے تو اب اپنی بارگاہ میں بلائیں یا نہ بلائیں یہ آپ کی ذات پر ہے۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، اور کشتی تم ہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی ہے محبت، اور یہ ہوتا ہے بھروسہ، اللہ کی ذات پر یقین کرنا اور توکل کرنا۔